آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے حالیہ بارش کی ایک بار پھر تباہ کاریوں کے بعد، اور جو ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، سپریم کورٹ میں اس وقت کیس چل بھی رہا ہے 63A کو لے کر، اور اس حوالے سے جو سوالات ہیں سپریم کورٹ کے سامنے اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور امپورٹنٹ اسی لیے کہ پروونشل گورنمنٹ، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ ایٹ سٹیک ہے، وزارت اعلیٰ کی کرسی ایٹ سٹیک ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے روزانہ کی بنیاد پر اس پہ ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے، اور بڑا ہیٹڈ سبجیکٹ ہے، تمام سیاسی تجزیے، میڈیا ہر چیز پہ بات کر رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب ملک میں بارش کی تباہ کاریوں کے بعد جو مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں سب سے نمبر 1 مسئلہ جو پاکستان کا مسنگ ایلیمنٹ ہے، جو پاکستان کا تھرڈ ٹیئر یعنی لوکل گورنمنٹ، الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا نہ ہونا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین کے آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے جو ہے اس پر عمل درآمد نہ ہونا، چیف جسٹس صاحب جو سابقہ چیف جسٹس صاحب تھے، ان کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے، کس طرح انہوں نے ہدایت دی تھی کہ 140A کو جو ہے وہ اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر جو ہے وہ لاگو کیا جائے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ ملک کے بہت بڑے بڑے شہروں میں، جو 3 کروڑ کا شہر ہے کراچی، یا پشاور ہو، یا پنڈی ہو، یا لڑکانہ ہو، یا لاہور ہو، بارشیں آتی ہیں، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور ہم وہاں کے وزیر اعلیٰ کو دیکھتے ہیں اور وفاقی اور صوبائی وزراء کی ٹیموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پانی میں کھڑے ہو کر تصویریں بھی کھنچوا رہے ہیں، اور فوٹو شوٹس بھی ہو رہی ہیں، اور مدد بھی کر رہے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ان کے والنٹیئرز جو ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہی وہ بہت بڑا سوال ہے، اس کو خدا کے واسطے ہمارے ملک کے لوگ سمجھیں کہ سیاسی جماعتوں کے والنٹیئرز، وفاقی وزراء، صوبائی حکومتیں یہ گراؤنڈ میں آ جاتی ہیں اور یہ مدد کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ، جس کو کہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ملک میں مسنگ ہے۔ وہ ہوتا تو وہ تھرڈ ٹیئر ہوتا، شہر کے میئرز ہوتے، ڈسٹرکٹ کے چیئرمینز ہوتے، یو سی ناظمین ہوتے، ان کے ساتھ ان کے جو کاؤنسلرز کی ایک پوری ہمارے پاس فوج ہے وہ ہوتی، وہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے یہ تمام کام کرنا۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک میں ہمارے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کوئی آئینی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، تو ہم اس لیے ایک بہت بڑے مسئلے کو لے کر کے پنجاب کی صوبائی حکومت، صوبائی وزیر اعلیٰ کو مسئلے لے کر کے پورا ملک ہوسٹیج ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ پریشان ہے۔ لیکن میئر ہمارے ملک میں 2 سال سے نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ، الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہمارے ملک میں 2 سال، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشان نہیں ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ پریشان ہے، نہ ہماری صوبائی اسمبلی پریشان ہے، 2 سال سے نہیں ہے۔ یہاں 2 دن کے لیے وزیر اعلیٰ کا مسئلہ ہوا ہے تو سارا ملک آئین کی تشریح کر رہا ہے، آئین کے معاملات دیکھ رہا ہے۔ تو آج کا پروگرام صرف مختصر پروگرام ہوگا، خدا کے واسطے کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، ہمارے اور آپ کے علاقوں کے، گلیوں کے روزانہ کے معاملات، ہمارے ڈور سٹیپ، ہمارے دروازے کے جو مسائل ہیں، وہ بلدیاتی لیول کے مسائل ہیں، میونسپل لیول کے مسائل ہیں، وہ ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، وہ ہیلتھ کے مسائل ہیں، وہ ایجوکیشن، پرائمری ایجوکیشن کے مسائل ہیں، وہ سوشل مسائل ہیں، جن کا براہ راست تعلق علاقے کی منتخب کردہ اس قیادت کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، جو کونسلرز، یو سی ناظمین، ڈسٹرکٹ چیئرمینز، تحصیل وارڈ چیئرمینز، یا علاقائی چیئرمین، یا شہری میئرز کی شکل میں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ سسٹم موجود نہیں ہے، اور اگر وہ سسٹم موجود بھی ہے تو اتنا کمزور اور ناتواں ہے کہ اس کو ایک صوبائی حکومت، ایک صوبائی اسمبلی آتی ہے، وہ اپنی مرضی کا قانون لاتی ہے، اس قانون کو ختم کر دیا جاتا ہے، اگلی دفعہ پھر نیا قانون بنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ملک میں اس تھرڈ ٹیئر آف سسٹم، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ سسٹم ہے، لوکل گورنمنٹ، جس کو کہ دنیا کے اندر بیسک نرسری آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، بیسک ڈیموکریسی کی نرسری کہا جاتا ہے، جہاں سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، جہاں سے وہ لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے جو ہمارے روزمرہ کے معاملات کو سمجھتی ہے، جو ہمارے روزمرہ کے معاملات کے حل کو سمجھتی ہے، جن کو ہم چہروں سے جانتے ہیں۔ جو لیڈرشپ یہاں سے آتی ہے وہ کتنی تجربہ کار اور کتنی معلوماتی، ان کے پاس معلومات کے ذخائر ہوں گے، لیکن ہم نے اس سسٹم کو مائنس کر رکھا ہے۔ تو آج اس پروگرام کے ذریعے میں ایک دفعہ پھر اپنے اسی پوائنٹ کو جو میں ہمیشہ گزشتہ کئی سالوں سے ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ ہمارے ملک کے مقامی حکومتوں کے نظام کو صرف آرٹیکل 40A سے تحفظ نہیں مل رہا، چیف جسٹس صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس کی تشریح سے بھی تحفظ نہیں مل رہا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سنجیدہ ہو کے بیٹھے اور قانون اور آئین میں ترمیم کر کے ہمارے تھرڈ ٹیئر آف لوکل گورنمنٹ، جو کہ الیکٹڈ سسٹم ہونا چاہیے ایز پر آرٹیکل 140A، چیپٹر 4 کا اضافہ کریں، پارٹ 4 میں، جس میں چند بنیادی چیزیں طے کر دیں
نمبر 1 اس میں یہ طے کر دیں کہ لوکل گورنمنٹ اور لوکل کاؤنسلز کی تعریف کو ڈیفائن کر دیا جائے، بتا دیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس آئینی ترمیم میں اب آئینی تحفظ دینے کی ضرورت ہے اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کو، تاکہ ایک لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ ختم ہو رہی ہو اور دوسری آ رہی ہو، اس میں کوئی پروسیس میں کوئی گیپ نہ ہو، کوئی اس کے اندر بیچ میں کوئی خلا نہ آئے، اور یہ تسلسل کے ساتھ سسٹم رہے، اور میرے آپ کے یہ مسائل حل ہوتے رہیں گے تو پھر ہمیں فکر بھی نہیں ہوگی کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہے اور سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہے اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کون بنتا ہے، بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کون آتا ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے مسئلے تو علاقائی سطح پر یہ کاؤنسلز اور یہ ڈسٹرکٹ کاؤنسلز اور یو سی ناظمین حل کر رہے ہوں گے۔ تو نمبر 1 ضروری ہے کہ چیپٹر 4 کا اضافہ کر کے نمبر 1 اس میں لوکل گورنمنٹ لوکل کاؤنسل کی تعریف بیان کر دی جائے، ان کے حقوق کا جو ہے اور ان کے اختیارات کا جو ہے وہ طے کر لیا جائے۔ نمبر 2 پروونشل فائنانس کمیشن بہت ضروری ہے، ابھی تک پروونشل فائنانس کمیشن کو آئین میں ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے، تو اس کو آئین میں ڈیفائن کر دیا جائے تاکہ جو فنڈز کی تقسیم ہے وہ وفاق سے صوبوں کو اور صوبوں سے مقامی حکومت تک ایک ایسا قانون اور ایک پروٹوکول بن جائے کہ اس کے اندر پھر کوئی رکاوٹ صوبائی حکومت یا بیچ میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ۔ نمبر 3 اس کے اندر ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کا فارمولا ہم نیشنل فائنینشیل کمیشن کی طرح بنا سکتے ہیں تاکہ پیسے وفاق سے صوبے اور صوبے سے ڈائریکٹ میئرز اور میئر سے پھر ڈائریکٹ یو سی ناظمین تک ایک سسٹم کے تحت وہ اختیارات ڈیوالو ہو کے فائنینشیل پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اختیارات ڈیوالو ہو کے نچلی سطح تک چلے جائیں، عوام کے ہاتھ میں چلے جائیں۔ تیسرا اس میں ضرورت ہے ہمارے پاس الیکشن کے پروسیس کو ڈیفائن کر دینا کہ الیکشن کیسے ہوگا، کون کرائے گا، کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرائے گا، یہ بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم اس میں ایک اختیار کا پاورز آف میئرز اور ڈسٹرکٹ چیئرمین یو سی ناظمین، اس کا بھی ہم جو ہے وہ اس آئینی ترمیم میں اس کو بھی ہم طے کر لیں کہ کس طریقے سے یہ ہوگا کہ میئرز، میٹروپولیٹن گورنمنٹ کے میئر، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے میئر، تحصیل ٹاؤن کے ناظمین، اسی طرح یو سی ناظمین اور وارڈ کے ناظمین، ولیج اور یونین کاؤنسل تک کے اختیارات، ان کے اختیارات کا جو ہے وہ طریقہ کار کو طے کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو طے کر لیا جائے کہ ایک لوکل گورنمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہوگا تو اسی لوکل گورنمنٹ کے آنے تک بیچ میں کیئر ٹیکر کا نظام کیا ہوگا، یا تو وہ ناظمین کنٹینیو کریں جو کہ دنیا بھر میں سسٹم ہے، یا کیئر ٹیکر سسٹم کو طے کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اضافہ کر لیا جائے، چھٹی پوائنٹ یہ ہوگا کہ ایک شیڈیول لسٹ کا اضافہ کر لیا جائے آئین کے اندر، جس میں یہ طے ہو جائے کہ فلاں فلاں محکمے جو ہیں وہ وفاق سے صوبوں کو اور صوبوں سے مقامی حکومتوں کو باقاعدہ آئینی طور پر منتقل کر دی جائیں۔ یہ ڈیولیوشن کا پروسیس ہے، یہ ڈیوالو ہو جانا چاہیے۔ اور 7واں جو اس میں پروسیس ہے جو اس میں بہت ضروری ہے، یونٹی آف کمانڈ کا، یعنی ایک شہر میں، کراچی جیسے شہر میں، میٹروپولیٹن کارپوریشن میں 13-14 ایجنسیاں کام نہ کر رہی ہوں، جس میں کنٹونمنٹ بورڈز بھی آ جاتے ہیں، کہیں پورٹ قاسم اتھارٹی کی جورسڈکشن ہے، کہیں ریلوے کی جورسڈکشن ہے، کہیں سندھ کچی آبادی کام کر رہی ہے، کہیں گورنمنٹ آف سندھ کام کر رہی ہے، تو کہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جورسڈکشن ہے۔ یہ چیزیں ختم ہو کے شہر کے نظام کو، میونسپل سروسز کو، میونسپل سسٹمز کو، اور جو اور متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں لوکل گورنمنٹ کے، وہ باقاعدہ ایک میئر کے نیچے مختلف ٹاؤنز ناظمین ہوں، بیسک ٹاؤن میئرز ہوں، لیکن وہ شہر کا نظام ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ذریعے، ایک لوکل گورنمنٹ کے ذریعے اس شہر کے میئر کو منتقل کر دی جائے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، بارشوں میں آپ کو وزیر اعلیٰ کیپ پہن کے، ٹوپی پہن کے، چھتری پہن کے، برساتی اوڑھ کے کشتیوں کے اندر آپ کو نظر آئیں گے لوگ، یہ سب یہ مذاق ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ملک کے عام شہریوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ۔ تو آج کے اس پروگرام میں صرف ایک میسیج ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو اب آئینی تحفظ کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پڑوس ملک بھارت کے اندر، انڈیا میں 1992 میں ان لوگوں نے اس بات کو ریئلائز کیا اور آئینی ترمیم نمبر 73 اور 74 ان کی ہے، جس کے تحت انہوں نے یہ اختیارات، یہ ڈیولیوشن کا پروسیس اپنا کمپلیٹ کیا اور آئینی ترمیم کر کے اس پورے سسٹم کو، مقامی حکومتوں کے نظام کو آئینی تحفظ دیا، اور اس آئینی تحفظ کی وجہ سے آج وہاں کے جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے وہ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ ہم 75 سال بعد بھی اپنے اس نظام کو مکمل طور پہ آزادی نہیں دے سکے، مکمل طور پہ خود مختار نہیں بنا سکے، اس لیے صرف ایک وجہ ہے کہ اس معاملے کو ہم نے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں دی۔ تو آئیں آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم اس بات کو پھیلائیں اور اس بات پہ اپنا جو ہے پوائنٹ فوکس رکھیں کہ صرف قانون سازی سے، صرف صوبائی اسمبلیوں سے قانون سازی سے مقامی تک نظام کو ہم بااختیار بنانے میں ناکام رہے ہیں، بری طرح ناکام رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے گیپس آتے ہیں۔ 2 سال سے کراچی کا میئر کوئی نہیں ہے، 2 سال سے اوپر کراچی کے بلدیاتی معاملات کے لیے آپ نے ایک فرد کو ایڈمنسٹریٹر بنا کے پولیٹیکل بندے کو بٹھا دیا، وہ کہ وہ بہتر کام کر رہے ہوں گے واللہ عالم اپنے خیال میں، لیکن یہ نظام نہیں ہے۔
تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ اس نظام کو ہم درست کر لیں اور تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے کے جن 6-7 اجزاء کا میں نے ذکر کیا اس کو ہم آئین میں شامل کر لیں، تاکہ یہ روز روز کی ہر سال کی بارشوں میں جو ہم یہ افراتفری دیکھتے ہیں، تباہ کاریاں دیکھتے ہیں، اس کا کوئی باقاعدہ آئینی حل نکلے۔ بہت بہت شکریہ۔